اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، جو اس کی نعمتیں ہیں، انعام ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو، گنوا رہے ہو، اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت، اپنی مسند، اپنی چودراہٹ، اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے۔ یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کبھی چھوٹی نیکی کی ہے، بڑی نیکی کی ہے، لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی، اسے دل کا سکون ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی، چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی، دل مطمئن ہوں گے، دل میں غنا ہوگا۔ الغنا غنا نفس، حضور نے فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے، دل غنی ہے تو انسان غنی ہے، اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے۔ یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں۔ انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے علی الذین یتولونہ، ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں، اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، وہی مضمون ہے یہ۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں، واللہ عالم بما ينزل، اور یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہے، اللہ جو کچھ نازل فرما رہا ہے خوب جانتا ہے۔ ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا، اب حالات بدل گئے، اب یہ سب حکم صحیح ہے۔ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس، کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس۔ اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ قل نزلہ، اتارا ہے اس کو روح القدس نے، پاک فرشتے نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قلبوں کو جمائے۔ اس سے پہلے جو ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ آ جائے گا آگے چل کر، تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے، اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے، اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا، ایک دفعہ آیا، پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے، ایک چیز وہاں بیان کی گئی، ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال، ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے، کوئی شخص ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو، بہت بڑا عالم ہے، اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے،
اس کو تو کہتے ہیں عجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں، عربی میں جو بالکل صاف ہے. کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا. زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں، اللہ کا طریقہ نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، افطرا بازی تو وہ کر رہے ہیں، جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر انکار نہیں، پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا. اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا، اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن دل میں ایمان آ چکا، کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے. یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں. اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے. ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں. اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، میں نے ہر چیز پڑھی ہے، صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے، بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت، وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے. اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، اس سے خیر ہو رہا ہے، ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا، اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا. آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ پر اس میں ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پر بن گئی ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو. ولکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا، صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا. ایک انکشاف ہو گیا، اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے، بات صحیح ہے، اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے. تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، دل جمع ہوا ہو. وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر دل جمع ہوا، ٹھکا ہوا، صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو ان کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو، وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں، حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے. صدق اللہ العظیم.